مجبوری کے تحت ہم سب لوگ مسجدوں میں عبادت کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، اور کنڈیشنل ہے اور کنڈیشن ہے کہ بھئی اتنے ہی لوگ رہ سکتے ہیں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اب لاپرواہی یہ نہ کریں کہ بھئی مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں تو نماز ہی پڑھنا بند کر دیں یا کم کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہوگا اور بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں، اپنے گھروں ہی کو مسجدیں بنا لیں، یعنی اپنے گھروں ہی میں عبادت کریں، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست تفصیل کے ساتھ تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرآن تبیان القرآن کے نام سے، اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ قرآن شریف کو پڑھیں تو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تاکہ تمام گوشے آپ کے سامنے آئیں اور آپ کی خیال و فکر کی راہوں میں اجالے ہوں اور فکر کے اندر پاکیزگی ہو۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں نہ جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر دیں یا عبادت کرنا کم کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ آپ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں پر ہی رہ کر کے، اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، جو سماجی دوری ہے، اس کا پالن کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادتوں سے بھی جوڑیں۔ یہ تو ایک ہمارے لیے محاسبہ نفس کا بھی وقت ہے، یوں تو ہر وقت محاسبہ نفس کا ہے، لیکن اس وقت مزید ہمیں اپنے نفس کا، خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال ہا سال گزار دیے غفلتوں میں اور مطلب لاپرواہی میں، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو اب جو باقی زندگی ہے وہ زندگی ہم مرنے کے بعد جہاں ہمیں رہنا ہے وہاں بہتر رہیں، اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہوگی۔ لاجیکل بات بھی ہے کہ ہم یہاں سے کہیں تو جائیں گے نا، تو وہ قبر ہے جہاں ہم جائیں گے، اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی سور اسرافیل جب تک پھونکا نہیں جائے گا، تب تک ہم عالم برزخ ہی میں رہیں گے۔ اچھا کر کے جائیں گے تو اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برا کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کا حق ماریں گے، یا نمازیں نہیں پڑھیں گے، یا جو ہے شراب پئیں گے، سود لیں گے، یا بدکاری کریں گے اور گناہ کریں گے، تو اس کی سزا ہم لوگ پائیں گے۔ اس لیے ابھی جو ہماری سانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ تب تک آس ہے جب تک سانس ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں کہ آج ہم کتنے محروم ہو گئے جو مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس موقع پر چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مزدور طبقہ ہے، جو روزانہ کمانے والے ہیں، روزانہ جن کا خرچہ ہو جاتا ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے بال بچوں کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لہٰذا اپنے آس پاس اپنے جو بستیاں ہیں وہ دیہات سے متعلق ہوں یا شہروں سے، ان کا خیال رکھیں، اور خاموشی سے رات کے کسی حصے میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کر دیں، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، اور تاکہ وہ سحری افطار آرام سے کر سکیں۔ ظاہر ہے جب وہ کما نہیں رہے ہیں تو ان کے گھروں پہ پریشانی ہوگی۔ ساتھ ہی اگر آپ کے پڑوس میں یا کوئی بھی کہیں بھی آپ کو لگے غیر مسلم بھی ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو امداد اس کی بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے، چونکہ ایک جان کی حفاظت کرنا، قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں ایک جان کو بچانا، یہ پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی پیاسا نہ مرے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری سلطنت میں آدھی دنیا پہ حکمرانی تھی ان کی، فرماتے تھے میری سلطنت میں ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر ڈرتا ہے مجھ سے قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہ ہو جائے، مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ ہو جائے۔ یعنی ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مرنا
اس دور کے حکمران کو گوارا نہیں تھا۔ میں فاروق اعظم کی داستان سنا رہا ہوں۔ تو آج کے حکمران میں پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی حکمران ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ جو رعایا ہوتی ہے، پرجا ہوتی ہے، جنتا ہوتی ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی کمزور کی گردنوں کا سہارا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صالح تنقید کرتا ہے، یعنی اگر اس کا وہ کرٹیسزم کرتا ہے اور صحیح ہے وہ، تو خود کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور یہ تو میں نے ایک حکمران کے اعتبار سے بات کہہ دی، ہم سب بھی اپنے اپنے طور پہ ذمہ دار ہیں۔ صرف یہ نہ سوچیں کہ حکومتیں ہی کریں، ہم بھی خود سے بھی خود اپنے خرچے روک کر کے، کچھ جو فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں اس کو کنٹرول کر کے اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ، رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے چند کھجوروں سے یا دودھ کے شربت سے یا کسی اور چیز سے روزہ افطار کرا دے، صرف افطار، حضور پاک فرماتے ہیں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا، مگر یہ یاد رہے خود بھی روزے سے ہو، عذر شرعی نہیں ہے اور روزہ چھوڑ رہا ہے تو گناہ گار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہم میں سے بہت سے غریب ہیں اور اتنا نہیں ہے جو افطار کرا سکیں حضور، تو ہم کو بھی ثواب ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ جو میں نے ثواب بتایا اس وقت ہے جب کہ صرف کھجوروں پہ روزہ افطار کرا، یعنی صرف افطار کرایا ہو، شکم سیر نہ کرایا ہو، صرف افطار، یعنی بھر کے پیٹ کھانا نہیں کھلایا ہے، صرف افطار کرایا ہے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً، حضور پاک فرماتے ہیں کہ لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو شکم سیر کرا دے، روزہ دار کو جو شکم سیر کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا شربت اور ایسا جام پلائے گا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا، پیاس نہیں لگے گی۔ لہٰذا آپ افطار بھی کرائیں اور اس لائق ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو اپنے بھائیوں کو شکم سیر بھی کرائیں، بہت ثواب کا مہینہ ہے۔ لے کر رحمتوں کا سامان آ گیا ہو مبارک مومنوں، رمضان آ گیا، یقیناً غم کی گھڑی ہے اور مسجدیں خالی خالی دیکھ کر بہت رونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ بھی ہم بھی سب دلی طور پہ مغموم ہیں، لیکن ایک مجبوری ہے اور ہمیں بہرحال احتیاط برتنا ہے۔ تو اپنے ہی گھروں کو عبادت خانوں میں تبدیل کر لیں، اپنے ہی گھروں میں نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ دیکھو دوسروں کی مدد کرنے کا، کسی پیاسے کو پانی پلانے کا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے۔ حدیث شریف ہے کہ ایک عورت گناہ گار تھی اور مطلب وہ عورت جو تھی جہنم کے کام کیا کرتی تھی، جہنم میں جانے کے گزر رہی تھی تو ایک کنویں کے پاس سے گزری، اس نے خود بھی پانی پیا اور جب وہ پانی پی کر جانے لگی اس نے دیکھا ایک بے زبان جانور کتا پیاس کی وجہ سے بار بار کنویں کے قریب جاتا ہے، لیکن چونکہ پانی کنویں کا جو ہوتا تھا وہ گہرائی میں ہوتا تھا تو وہ پی نہیں پا رہا تھا اس پانی کو، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر تھی۔ اس عورت کو رحم آیا اور اسے ترس آیا اور وہ کنویں کے قریب گئی، اس نے پانی کو نکالا اور کچھ اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل، اس کی یہ رحم دلی اتنی پسند آئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس گنہگار عورت کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب ایک بے زبان جانور کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو ایک انسان کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا، اور پھر ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ لہٰذا اہل خیر حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ یہ دولت سے بھری ہوئی تجوریاں آپ اپنی قبر میں لے کر نہیں جائیں گے، ان کو خرچ کیجیے، اپنی ضرورت مند بھائیوں کو ان کو خرچ کیجیے، ان کی جان کی حفاظت کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ وہ روزانہ کماتے ہیں، نہیں کما پا رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہمیں خیال رکھنا، اپنے آس پاس والوں کا، سب لوگ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کسی کے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے اور کوئی پیاسا نہیں تڑپے گا، کوئی کمزور بھوک کی وجہ سے ایڑیاں نہیں رگڑے گا۔ سب کی مدد کیجیے، ہاں زکوٰۃ
زکوٰۃ کا پیسہ اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ باقی جو امداد کا پیسہ ہے یعنی زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ وہ آپ کسی اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ پلیز یہ کام کیجیے۔ جو تنظیمیں، جو آرگنائزیشن اس سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ